السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پنجاب میں آنے والے سیلاب کے بارے میں۔ ناظرین، کبھی سوچا ہے وہی پانی جو عام دنوں میں پیاس بجھاتا ہے، زندگی اگاتا ہے، زمین کو سرسبز کرتا ہے، جب غضبناک ہو جائے تو موت اور بربادی کی علامت بن جاتا ہے۔ سیلاب یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے آنے والی دیواریں کتنے خوابوں کے ساتھ کھڑی کی گئی تھی۔ یہ نہیں سوچتا کہ کسی بیوی نے اپنا سب کچھ بیچ کر شوہر کے ساتھ ایک چھت تعمیر کی تھی۔ یہ نہیں جانتا کہ یہ کھیت کسی کے پرکھوں کی امانت تھے، جو نسل در نسل سبزیاں اور غلہ اگاتے رہے۔ سیلاب کے بے رحم پانی کو پرواہ نہیں کہ مزدور نے کندھوں پر اینٹیں اٹھا کر دن رات مزدوری کر کے یہ گھر بنایا تھا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ کسی ماں نے رات بھر چراغ تلے سلائی کر کے اپنے بیٹے کے لیے مویشی خریدے تھے، اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ کسان نے پسینے میں نہا کر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اناج جمع کیا تھا۔ وہ صندوق جس میں بیٹی کے جہیز کا خواب بند تھا، لمحوں میں پانی کی بے رحم لہروں میں بہہ جاتا ہے۔ وہ کمرہ جس میں باپ اپنی آخری آس چھپائے بیٹھا تھا، سیلاب کے ساتھ بہہ کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ وہ کھیل کا صحن جہاں بچے ہنستے تھے، لمحوں میں قبرستان سکوت بن جاتا ہے۔ سیلاب کسی کو نہیں بخشتا، امیر کے پختہ مکان ہو یا غریب کی کچی جھونپڑی، یہ سب کو ایک جیسا مٹا دیتا ہے۔ ماں کی دعائیں، بچے کی معصوم ہنسی، باپ کا سہارا، سب ایک ہی لمحے میں پانی کے رحم و کرم پر آ جاتے ہیں۔ یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے، انسان ہو یا جانور، مال ہو یا دولت، خواب ہو یا یادیں، سب کچھ لمحوں میں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اور پھر جب پانی اتر جاتا ہے تو پیچھے رہ جاتی ہیں کچی دیواروں کی ریزگاری، ٹوٹی چوکھٹیں، کھلے آسمان تلے بیٹھے بچے، اور ان آنکھوں کی خالی پنکھڑیاں جو اپنی ہی دنیا کو ڈوبتے دیکھ چکی ہوتی ہیں۔ سیلاب صرف گھروں کو نہیں ڈبوتا، یہ انسانوں کے حوصلے کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ امیدوں کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دلوں پر وہ زخم چھوڑ جاتا ہے جو نسلوں تک یاد رہتے ہیں۔ اور تب انسان سوچتا ہے، اصل قیامت پانی کی چڑھائی نہیں بلکہ اس کے بعد کی ویرانی ہے۔ وہ ویرانی جہاں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، مائیں اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں پر ماتم کرتی ہیں، اور باپ اپنی بے بسی چھپانے کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ سیلاب گزر جاتا ہے، لیکن اس کے داغ کبھی نہیں مٹتے۔